تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تسلیم کریں، کیونکہ اگر تبلیغ دین کا کام ہے تو تصوف بھی دین کا کام ہے، مدارس بھی دین کا کام کر رہے ہیں، ہم ہی دین کا کام کر رہے ہیں، نقصان یہاں سے شروع ہے، ہم ہی نائب نبی ہے، نقصان ادھر سے ہوتا ہے۔ حضور کی امت کو جوڑنا سیکھو۔ یہی وجہ اب اداروں میں اگر مدارس ہے تو ملک میں انارکی کیوں پھیلی ہے؟ چاہے وہ کسی بھی طریقے، یہ نہیں کہ جی آپ کی پہچان بنائے، قبائل تعارف کے لیے ٹھیک ہے، پٹھان ہے، بلوچ ہے، سب یہ تعارف کے لیے بھی، لیکن اس کو قوم پرستی بنا دینا یہ نقصان دہ چیز ہے، منع نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ قوم پرستی کی وجہ سے قوم پرستی پہ تم اپنے شناخت کو ہی ختم کر دو، یہ بھی غلط ہے۔ آپ اتنے اچھے کام کرو کہ آپ کی شناخت، آپ کے قوم کی شناخت کی اتباع لوگ خود کریں۔ اب ہم نے حل ہو جائے بھائی کثرت ذکر کرو۔ اب ذکر کی جب آپ کی زبان تر ہو جائے گی تو یہ گناہ سے نفرت کو پیدا کرتا ہے۔ ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ 24 گھنٹے آپ ذکر کرو گے، کوئی آپ کے سامنے غیبت کرے گا تو میں انڈیکیشن ہونا شروع ہو جائے گا یہ گڑبڑ ہے، حتیٰ کہ آپ طیب چیزیں کھانا شروع کر دو گے، تقاریب میں جانا آپ کا جانا برا لگے، گھر سے باہر نکلنے کو دل ہی نہیں کرے گا، کرے گا تو صرف عبادت کا دل کرے گا۔ خلوت نشینی آپ کو عزیز ہو جائے گی، دین کے کاموں میں آپ کو مزہ آئے گا، مگر بے دینی میں آپ کو کیا ہوگا؟ بے چینی ہوگی۔ یہ چیزیں بیدار کرتا ہے ذکر، گفتار نہیں۔ خاموشی آ جائے گی آپ کے اندر، آپ ذکر کر رہے ہو تو گناہ نہیں کر سکتے، اگر گناہ کرو گے تو ذکر نہیں کر رہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ذکر کر رہے ہو آپ گناہگار ہو جائے گا۔ وسوسے ایک الگ چیز ہے، گناہ الگ چیز ہے۔ وسوسے آئیں گے مگر گناہ کی طرف نہیں جاؤ گا۔ اب 24 گھنٹے انسان جب ذکر کرتا ہے ادھر سے شیاطین اس پر حملہ کرتے، یہ چیز انسان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی کیا مسئلہ ہے۔ تصوف اسی چیز، ان شیطانوں سے لڑنا اور ان پر حاوی ہونا، غالب ہونا، یہ قرب کی وجہ سے ہوگا اور یہ ذکر سے مراحل طے ہوں گے۔ آپ کتاب پڑھا رہے آپ پہ جادو پھینک دیا، اب آپ کہو جی عملیات حصہ ہی نہیں تھا دین کا، تو یہ تو غلط ہے، تھا نا، لڑائی ہے، کیسے روکو گے اس کے بغیر آپ اس کو؟ دین کا فلسفہ کیا ہے کہ پورا اللہ نے تو پورا دین اتارا، اب اگر آپ شعبوں میں بیٹھے ہو تو ہے تو پورا دین۔ اب ایک شعبہ جب دوسرے شعبے کا انکار کرے گا تو یہ انکار نہیں، انکار دین میں جائے گا، یہ نقصان دہ باتیں ہوتی ہیں۔ آپ لوگ ان چیزوں میں مت پڑھو، جو بھی دین کا کام کر رہا ہے اس کی قدر کرو۔ ہم ہی ہیں، کبھی شاذلی ہے مت بننا، نہ یہ میری نصیحت ہے نہ رہے گی۔ شاذلی کا مطلب ہے ہر میٹھے چشمے کا پانی پینا، شاذلی کا مطلب ہے پورے دین کو ماننا، ہر بزرگ کا احترام کرنا۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں کہ مرکز تو حضور ہی ہے، بات ادھر سے ہے یا ادھر سے، ایک ہی کا ہے، بس یہ یاد رکھنا نسبت کی، کسی کو اوپر سے ملتا ہے کسی کو نیچے سے ملتا ہے، فرق صرف آسمان کے پانی کا اور نلکے کے پانی کا ہے تو پانی۔ ایک نے مجھے کہا، اب یہ یاد رکھنا کہ حضرت میں گیا صحابی کی قبر پہ مجھے ایسا فیض محسوس نہیں ہوا، لیکن جب میں گیا ہوں لال شہباز کا لندر تو مجھے فیض زیادہ محسوس ہوئی۔ کیا وجہ ہے کہ میرے دل میں یہ بات تو نہیں آ گئی ہے؟ میں نے کہا بات یہ کہ تجھے اس نلکے سے مل رہا ہے اس لیے تجھے مزہ آ رہا ہے، وہ فیض تیرا اللہ نے یہاں سے لکھا ہوا ہے، تو جہاں سے اللہ نے لکھا ہے تو وہاں سے تو تمہیں مزہ آئے گا۔ اس لیے اپنے شیخ کو دیکھا کرو، نانی تیرے لیے درجے میں ہو سکتی ہے مگر اصل بچے کے لیے ماں ہے، دودھ وہی پلاتی ہے۔
چاچے بہت ہو سکتے ہیں مگر ابا ایک ہوتا ہے، اور باپ کے میراث میں بیٹے کا حصہ ہوتا ہے، چاچے کی میراث میں اس کا حصہ نہیں ہوتا۔ جب تک اس کی اولاد ہوگی تو اس کا حصہ نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو اپنے سلسلے کو جب سمجھو گے تو اس میں سے تمہاری روحانیت ہے، تو دوسرے کا احترام کرو گے۔ وہ بہت ہو سکتے ہیں، ہم سارے سلسلوں کو مانتے ہیں جو اہل حق کے ہیں، مگر اپنے سلسلے کی پیروی کرتے ہیں سلاسل میں۔ اور الحمدللہ شاذلی نسبت نے یہ سارے سلسلے زندہ کیے، اسباق انہوں نے زندہ کیے، پہلے کسی نے نہیں کیے، سب نے چھوڑ دیے۔ اس وقت اگر اس روئے زمین پہ تمام سلسلوں کے اسباق زندہ کیے تو یہ شاذلی سلسلے کی برکت ہے، یہ نقشبندی شاذلی کی برکت ہے۔ اصلاحی تعلق تو اصلاح نفس، معارفت النفس اور جہاد بالنفس۔ کیا ہے جی؟ اصلاح نفس، جہاد بالنفس اور معرفت النفس، یہ جدا چیز ہے۔ یہ جو تیرا بدن ہے، انسان تیرے ساتھ دوست ہوں گے، لڑیں گے، اور جب تیرا نفس بنے گا تو فرشتے تیرے دوست بن کے لڑیں گے۔ کیا؟ جب یہ بدن تیرا ٹھیک ہوگا تو انسان صرف دوست بنیں گے، اور جب نفس بنے گا اور نفس کے ذریعے لڑو گے تو فرشتے تمہارے ساتھ